اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر صف بندی ہے، صف میں نماز ادا کرنی۔ تو صف بندی کے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں، تعلیمات فرمائی ہیں، جن کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے جب ہم باجماعت نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کو درست کرو، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، صفوں کو درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، صفوں کو درست کرنا یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح صفیں بناؤ جس طرح فرشتے بناتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ لہذا اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پیچھے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، پہلے پہلی صف کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فرشتے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ دیوار ہو، قدم سے قدم ملا ہوا، صف کے درمیان میں خلا نہیں ہوتا، اس لیے صف کے درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف کے درمیان والے خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی تھوڑا کہہ دینا کہ بھائی صف درست کر لو، تھوڑا آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پاؤں ذرا ادھر کر لو، تو ناراض نہیں ہونا، نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور صف کو درست کرنا ہے، کیونکہ صف کا درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرواتے، کتنا درست کرواتے؟ اب آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری صف اس طرح ہوتی، صف کو دیکھ کے تیر کو سیدھا کیا جا سکتا تھا۔ عام طور پہ مثال کیا ہوتی ہے کہ فلاں چیز تیر کی طرح سیدھی ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ ہماری صف تیر سے بھی زیادہ سیدھی ہوتی، تیر سے بھی زیادہ سیدھی۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ویسے آپ عام طور پہ جائزہ لیتے، کسی سے کہتے کہ بھئی تھوڑا آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، آپ صفوں کو درست کرواتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اگر کہے کہ صفوں کو درست کر لو، کسی بھائی سے کہہ دے تھوڑا آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے نشانہ بنایا گیا ہے، امام نے کہنا ہے تھوڑا وہ کہہ لے تو برداشت اور حوصلہ اور نرمی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندے کا سینہ آگے بڑھا ہوا زیادہ، تو آپ نے اسے بھی ایسے ہاتھ مار کے فرمایا صف سیدھی کرو، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یا تم صفوں کو درست کرو گے، اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی دور کر دے، دلوں میں بھی دوریاں پیدا ہو جائیں گی اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، یہ صفوں کا درست کرنا انتہائی لازم ہے، یہ حکم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نفلی چیز نہیں کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، یہ انتہائی لازم اور انتہائی ضروری ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں جو صف کو ملائے اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے، اور جو صف کو توڑے درمیان میں خلا رکھے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے الحمدللہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب جس میں نماز کے مسائل موجود ہوں، ہاں جی ویسے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آخر پہ دیں گے ہم، لیکن اونٹ کا دودھ کا مسئلہ نہیں ہے، صرف گوشت کا مسئلہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھا لیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، دودھ پینے سے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جی، تو احادیث کی کتابوں میں جس حدیث میں بھی نماز کے مسائل موجود ہیں اس میں صفوں کو اس طرح درست کرنے کا تذکرہ اور احادیث موجود ہیں، اور کسی ایک بھی حدیث کی کتاب میں سیاہ ستہ یا اس سے علاوہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ درمیان میں خلا رکھو، تھوڑا فاصلہ رکھو، اتنا رکھو یا اتنا رکھو، ملانے کا ہی حکم ہے، دور دور کھڑے ہونے کا کسی بھی حدیث میں تذکرہ یا حکم یا ترغیب یا جواز وہ موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں پھر تو ایسے ہم کھڑے ہوتے جیسے دیوار ہوتی ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا بھی مل جاتا۔ اور صفوں کو درست کرنے کا جو طریقہ ہے
نمبر ایک یہ ہے کہ صف شروع ہوگی امام کے پیچھے سے، جہاں امام ہے اس کے پیچھے آ کے بندہ کھڑا ہوگا، پھر دائیں طرف والا جو ہے وہ اسی طرف صف میں لائے گا امام کی طرف، بائیں طرف والا بھی امام کی طرف، یعنی اگر اس جگہ صف میں خلا ہے، دو نمازی ہیں، تو جو امام سے دور ہے وہ امام کے قریب آئے گا، وہ صف کو ملائے گا، اس طرف خلا ہے تو جو امام سے دور ہے وہ امام کے قریب آئے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی بھائی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی صف سے نکل جاتا ہے، تو پھر بھی جو بندہ دور ہے وہ قریب ہو جائے اور وہ صف کو ملا لے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صف کو ملاؤ، شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ دوسرے نمبر پہ ہر بندہ اپنا قدم جو ہے وہ جسم کے مطابق کھولے، کندھوں کے مطابق۔ اگر کندھوں کے مطابق انسان جسم کھولے گا تو دوسرے بھائی کے ساتھ آسانی سے قدم مل جائے گا۔ اگر بندہ قدم تھوڑے کھولے گا پھر دوسرے کو قدم ملانے میں تکلیف ہوگی، اور اگر زیادہ کھولے گا تو اچھا بھی نہیں لگتا بندہ، اور طریقہ بھی مناسب نہیں ہے، دوسرے کے لیے بھی پریشانی ہے۔ تو جتنا جسم ہے اتنے ہی قدم کھولے جائیں۔ دوسرے نمبر پہ قدم جب ملانا ہے تو کسی بھائی کا قدم چھوٹا کسی کا بڑا، پیچھے سے ایڑیاں برابر کرنی، ایڑیاں برابر کرنی ہے، آگے سے انگلیاں ہیں، کسی کے آگے بڑی رہیں پیچھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایڑیاں برابر ہوں، اور ایڑیاں رکھنی چاہیے صف کے کنارے پہ تاکہ ایڑیاں سب کی برابر ہو جائیں۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا ضروری ہے، پاؤں کی انگلیاں ایسے قبلہ کی طرف سیدھی ہونی چاہیے، پاؤں ملاتے ملاتے پاؤں کی انگلیاں آگے سے ایسے ٹیڑھی نہ ہوں، انگلیاں سیدھی رکھتے ہوئے جتنا قدم آسانی سے دوسرے بھائی سے مل سکتا ہے اتنا ملا لیں۔ انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنی، اگر انگلیاں سیدھی رکھتے ہوئے جتنا قدم مل جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن قدم ملاتے انگلیاں ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں ذرا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ دوستوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھائی کے قدم سے بہت زور سے قدم ملانا یا اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا جس سے وہ کلفت محسوس کرے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے مناسب سا قدم ملائیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ احادیث میں نے بیان کر دیں قدم ملانے کے حوالے سے، اس کے باوجود ایک نمازی دوست کوئی آتا ہے وہ نہیں قدم ملانا چاہتا، چلو اس کی ایک سوچ ہے، فکر ہے، وہ الگ بات ہے، صحیح ہو نہ ہو، لیکن جو بھی مسجد میں آئے اللہ کا گھر ہے، ہم تو کبھی نہیں کہتے رفع الیدین کرے نہ کرے، آمین کہے اونچی نہ کہے، قدم ملائے نہ ملائے، مسجد میں اسے آنا چاہیے۔ مسجد میں آنے سے کسی کو روکنا یا ایسا ماحول پیدا کرنا کہ کوئی بندہ متنفر ہو جائے یہ مناسب نہیں۔ جو بھائی آیا ہے آپ کوشش کریں کہ اس کے قدم سے قدم ملائیں، لیکن اگر وہ قدم نہیں ملانا چاہتا، آپ کو احساس ہو گیا آپ نے قدم ملانے کی کوشش کی اس نے قدم دور کر لیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب زیادہ اصرار نہ کریں، نہیں ملانا چاہتا نہ ملائیں، اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں نے نہیں ملانا تو ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کر لی، ایک دفعہ فرض ادا ہو گیا۔ جیسے نماز پڑھنا سب کے لیے فرض ہے، لیکن کتنے لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، ہم آتے ہیں وہ نہیں آتے، تو ہم انہیں کہتے بھی نہیں، حالانکہ ہمیں کم از کم کہنا تو چاہیے نا، تو ہم ان کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ تو جو بندہ مسجد میں نیا آنا شروع ہو، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی تھوڑی ہو، نیا آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اسے کچھ دن کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور پھر ایسا ایسا محبت کے ساتھ کوئی ایک آدھ بات سمجھائیں جو وہ سمجھ جائے اور جس پہ وہ عمل کرنا شروع کر لے۔